ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پر آ جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف بلانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پر ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہے، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں تو ہی بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ تمہیں لگتا ہے زندگی بس وہیں تک ہے، جس کو تم چاہو وہ تمہیں مل جائے، اور جو نہ ملے تو زندگی ختم۔ یہ زندگی تو نہیں تھی، یہ تو محض اللہ کی طرف سے تمہیں آزمایا گیا تھا، اور دیکھو تم جیت گئی۔ یاد ہے تمہیں وہ سجدہ جب تم نے رو رو کر اپنی محبت کو مانگا تھا خدا سے؟ کبھی تم دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتی تو خدا کے سامنے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتی، تو کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جاتی، کبھی ہار کر سجدے میں گر جاتی، کبھی صبر کے لیے دعائیں مانگتی۔ دیکھو تمہیں کہیں نہ کہیں وہ سب مل گیا جو تم چاہتی تھی، خدا مل گیا، خدا کی محبت مل گئی، وہ سب کچھ جو تم دعاؤں میں خدا سے مانگتی تھی۔ ان دعاؤں کے بدلے اللہ نے تمہیں کتنی بہترین چیزیں سے نواز دیا، اور وہ چیز خود اللہ کی محبت ہے۔ وہ سجدہ جو تم کسی اور کے لیے کرتی تھی، اللہ نے تمہیں اس سجدے سے اپنا بنا لیا۔ صبر مل گیا، ان تنہا راتوں کے بدلے بہائے گئے آنسوؤں کا صلہ مل گیا۔ تہجد کے سجدوں میں رو رو کر اس نے تمہیں سکون دے دیا۔ ہاں، پر تمہیں اللہ نے وہ محبت نہیں دی، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر تھی ہی نہیں۔ اس نے تمہیں اتنی پیاری چیزوں سے تمہیں نواز دیا، شاید کبھی تم نے گمان نہیں کیا تھا۔ جو جا چکا ہے اس کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ جس نے سمجھا ہی نہیں تمہیں، پھر اس کے لیے تہجد میں آنسو بہانا کیسا؟ کچھ مل جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے، یہ سب تمہارا خود کا گرہ بنایا ہوا یقین ہے۔ خدا سے زیادہ محبت، خدا سے زیادہ تم نے کسی اور کو دی ہے، پر اس پر خدا کو الزام ٹھہرانا کیسا؟ تمہیں پتا تھا اس سفر میں پاؤں نہیں اکثر دل تھک جایا کرتے ہیں، اور محبت کی راہ میں اکثر دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیے گئے وعدوں میں اکثر دل بہکایا کرتے ہیں، تو پھر ان سب سے خدا سے شکوہ کیسا؟ سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، آہستہ آہستہ کر کے خدا تمہارے ہر زخم بھر دے گا، وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ وہ تمہیں ایسے سمیٹے گا جسے کوئی غم تمہارے قریب نہ آیا ہو۔ انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پہ ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے، تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما، جس کے تم قابل بھی نہ تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گماں یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، ایسی امید جس کو زوال نہیں۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں نا، تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے بھی مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ
اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے، نہ کوئی سوال کرے نہ جواب۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو۔ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ بہت بہتر چیز سے نواز دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اسی لیے تم سمجھ نہیں پاتے۔ دعا کے ہزار معنی ہیں، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اب اس بات سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے اور کہیں گے کہ دعا ہمیشہ قبول نہیں ہوتی۔ یہاں الفاظ کا نہیں، یقین کا فرق ہے۔ ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ذریعے ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں۔ دعا صرف کسی چیز کے ملنے کو نہیں کہتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری دعا ہمیں بڑی تکلیف سے بچا لیتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں بہت دیر کے بعد ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں ہم مانگتے بھی نہیں لیکن ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ جانتے ہو، اللہ کبھی بھی ہماری دعائیں رد نہیں کرتا، بس اسے کچھ دعائیں اتنی پیاری لگتی ہیں، اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے، اور مجھے تو اس دعا کی قبولیت سے غرض ہی نہیں جو وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے، کیونکہ وہ جس چیز کو سنبھال کے رکھ لیتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے بس دعائیں مانگتے رہو اور اس پر یقین رکھو۔ دعائیں ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس دنیا میں اگر کوئی طاقتور چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ الحمدللہ کہنا مشکل کام نہیں۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانے سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہے، وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے، بن مانگے اور مانگنے پر بھی، مگر انسان کا شکر ادا کرنا نعمتوں اور رحمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو عطا کر دی گئی تو الحمدللہ کہیں، اس میں برکت ہوگی۔ کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ اسے معاف کر دیں اور الحمدللہ کہیں کہ آپ ظلم کرنے یا دل دکھانے والوں میں سے نہیں۔ کسی کو آپ نے چاہا پر وہ آپ کا نصیب نہیں تو بھی الحمدللہ کہیں کہ آپ کے نصیب میں بہترین انسان آپ کا رب لکھ چکا ہے۔ کچھ آپ سے چھن گیا یا ملا نہیں تو الحمدللہ کہیں کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہترین ہے اور کیا نہیں۔ آپ کسی بڑے حادثے کا شکار ہوئے اور کافی جسمانی اور مالی نقصان ہوا تو بھی الحمدللہ کہیں کہ آپ زندہ ہیں۔ مال و دولت آ جاتے ہیں، صحت بھی مل جاتی ہے، مگر زندگی وہ بس ایک بار ہی عطا کی جاتی ہے۔ کسی بھی مشکل میں نہ کہیں کہ آپ ہی کیوں، آپ کے ساتھ ہی کیوں، بلکہ الحمدللہ کہیں اور یقین رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہی بہترین تھا، مصلحت اسی میں تھی۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اسے شکر اور صبر سے گزاریں، ہر دم الحمدللہ کہیں، اور بے شک اللہ پاک شکر گزاروں سے محبت کرتا ہے۔